السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، علم میں، جان و مال اور زندگی میں بہت ساری برکت عطا فرمائے، آپ کو دین پر جمائے رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں، ہماری آج کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 69۔ پہلے ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ لفظی ترجمہ، قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما، کیسا ہو، لونہا، اس کا رنگ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ویسے تو اس کا ترجمہ ہے اس نے کہا، تو مراد ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یعنی گائے، یقولو، وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہونی چاہیے، صفراء، جو زرد رنگ کی ہو، فاقع، گہرا ہو رنگ، یعنی شوخ چمکتا ہوا ہو، لونہا، رنگ اس کا، تسر، کہ دل خوش ہو جائے، الناظرین، دیکھنے والوں کا۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، یعنی گائے کیسی ہو، ان، بے شک، یا یقیناً، البقرہ، گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی شک میں پڑ گئے ہم، علینا، ہم پر، یہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 70 ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کرے، وضاحت کرے کہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کے بارے میں ہمیں شبہ ہو گیا ہے، یعنی ہم شک میں پڑ گئے ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے پا لیں گے، یعنی گائے کو ہم ڈھونڈ لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا، نہ، ذلول، متی ہو، یعنی کام میں لگائی گئی ہو، تثیر الارض، جوتتی ہو زمین، ہل چلاتی ہو، یعنی پھاڑتی ہو زمین کو، ولا، اور نہ، تسقی، پانی دیتی ہو، یعنی پانی پلاتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، یعنی مکمل ہو، لا، نہ ہو، شیعتا، کوئی داغ، کوئی نشان، کوئی علامت، فیہا، اس میں، قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئتا، تو لایا ہے، بالحق، حق کو، صحیح بات کو، فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور ما، نہیں، کادو، لگتے تھے کہ یفعلون، وہ کرتے یا وہ کریں گے، اور اذ، جب، قتل تم،
قتل کیا تم نے نفسن ایک نفس کو، ایک شخص کو، ایک جان کو، فدارأتم پھر تم جھگڑنے لگے، پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، باہم الزام لگانے لگے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے، فقلنا پھر کہا ہم نے، اضربوہ تم مارو اس کو، ببعضہا ساتھ اس کے حصے کے یا ساتھ اس کے ٹکڑے کے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، اللہ اللہ، الموتى مردوں کو، اور یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو، تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت پہ سب سے پہلے ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب گائے کا رنگ پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلے پوچھا تھا کہ کیسی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو یا درمیانی عمر کی ہو۔ پھر ہے آیت میں قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی سنہری رنگ کی ہو، چمکتی ہوئی ہو، سب کو اچھی لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب صفات اور خوبیاں اس گائے کی بتائی تھیں جو مصریوں کے ہاں سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی، جس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جسے وہ معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ بنی اسرائیلی مصریوں سے گائے کی محبت اور عقیدت تو سیکھ آئے تھے، اور ایسی مقدس گائے کا ذبح کرنا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا نا۔ یہی بات ہے کہ جب انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے تو ان کے لیے اس گائے کو ذبح کرنا مشکل بنا دیا گیا، مزید مشکل بنا دیا گیا۔ اگر شروع میں وہ عمل کر لیتے، کوئی سوال نہ کرتے تو کوئی عام سی گائے ذبح کر دیتے، انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اب ایسی گائے کا ذبح کرنا جس کو وہ وہاں خدا مانتے تھے، ان کے دیکھا دیکھی مصریوں کے، یہ تو بہت مشکل تھا نا۔ جی بچوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کیا جائے تو عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے نا، اور جب بہت زیادہ سوالات کیے جائیں اور وقت ضائع کیا جائے، ٹال مٹول کی جائے، عمل سے بچا جائے، تو پھر وہ عمل کرنا بھی، وہ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم قرآن کریم سے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، ہمیں فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ بالآخر وہ گائے کیسی ہو۔ بچوں، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے، جب بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم آیا تو وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگ گئے، بہانے بنانے لگ گئے، کیونکہ وہ مصریوں کی طرح گائے کو الہ یعنی معبود سمجھتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں گائے کے ذبح کرنے پر ان پر کوئی مصیبت یا آفت ہی نہ ٹوٹ پڑے، لہٰذا وہ
سوالات بھی اس لیے کر رہے تھے تاکہ گائے جو ہے وہ نا انہیں ذبح نہ کرنی پڑے، یا گائے ذبح کرنے کا حکم ٹل جائے، یا اللہ اس حکم کو بدل دے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو سوالات کرنے پر بتا دیا گیا تھا کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی یعنی بچیا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو، زرد رنگ کی ہو، جسے بھوری گائے آپ کہہ سکتے ہیں، یا خاکی رنگ کی ہو، رنگ جو ہے وہ چمکدار اور شوخ ہو۔ بنی اسرائیلی یہ سب جان کر گائے ذبح کرنے کی بجائے مزید پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں گائے کے بارے میں مزید بتاؤ کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ گائے تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہمیں مل نہیں رہی، ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کیسی ہو، ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، کلیئر اس لیے نہیں ہو رہا تھا، یعنی کلیئر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی، نمبر ایک، وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ نمبر دو، وہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے، ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا، کیونکہ گائے کی تو عقیدت اور محبت رچی بسی تھی ان کے دلوں میں۔ نمبر تین، انہیں گائے ماتا کو ذبح کرنے پر نقصان پہنچنے کا ڈر تھا کہ گائے جو ہے وہ ذبح کریں گے تو اس کی مار پڑے گی، معبود جو ٹھہری، کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ نمبر چار، قاتل جو تھا وہ بہت ہی اثر رسوخ رکھتا تھا، یعنی پاور رکھتا تھا، وہ بھی لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ گائے ذبح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسے اپنے پکڑے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ کیسے پکڑا جانا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا گائے کو ذبح کرو، پھر اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لاش کو ٹکراؤ یعنی ٹچ کرو تو لاش زندہ ہو جائے گی اور قاتل کا نام بتا دے گی۔ آیت کے آخر میں ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو تلاش کر لیں گے، پا لیں گے، ڈھونڈ لیں گے۔ کہا جاتا ہے اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ایسی گائے کو کبھی نہ ڈھونڈ پاتے اور نہ ہی ذبح کر پاتے۔ بچوں، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ مثلا میں کل آؤں گا، یا ہم کل سفر کا آغاز کریں گے، لیکن سفر کا آغاز کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ میں کل آؤں گا، یا انشاءاللہ ہم کل سفر پر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ آیت نمبر 71 ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ ہے، آپ نے کہا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی یعنی سیراب کرنے والی نہ ہو، وہ تندرست ہو، صحیح سالم ہو، بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ بچوں، اس آیت میں گزشتہ آیت کے کیے گئے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت نمبر 71 میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، یعنی ان کے کیے گئے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے،
انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے ہو جو نہ زمین جوتتی ہو، یعنی زمین کو نرم کرنے کے لیے ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی کھینچتی ہو، یعنی کھیتوں کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے اسے استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی گائے ذبح کرو جو آرام سے بیٹھی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہ کرتی ہو، اس سے کوئی بھی خدمت نہ لی جاتی ہو، اور مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، وہ صحیح سالم تندرست اور بے داغ ہو، یعنی نہ تو اس گائے سے کبھی کوئی محنت و مشقت والا کام لیا گیا ہو اور نہ ہی اس پر کوئی داغ دبا ہو، بلکہ ساری کی ساری چمکیلی زرد رنگ کی ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اس پر بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، یعنی اب جا کر ہمیں واضح ہوا ہے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے ذبح کیا ورنہ وہ۔ آئیے اب اس آیت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی اور پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے تھے، آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کس کا قتل ہوا تھا، کس نے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص عامر کو اس کے بھتیجے نے، اس کے نیفیو نے رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا اور عامر کی لاش کو نیک اور بھلے لوگوں کے قلعے کے سامنے ڈال دیا تاکہ ان پر الزام لگا سکے۔ عامر کے بھتیجے نے قتل تو خود کیا تھا، لیکن وہ قلعے میں رہنے والے نیک لوگوں پر الزام لگا کر ان سے دیت یعنی خون بہا یعنی پیسوں کا مطالبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ نیک لوگوں سے مال بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور انہیں بدنام بھی کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہے آیت میں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی ان کے دلوں کا حال پتہ چلے۔ ان کے دلوں میں تو گائے کی محبت رچی بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ان کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، اور قاتل جو تھا اسے تو پتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، اس نے بھی قتل کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حالات میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اب گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا عامر کی لاش کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ سب آگے آئے گا آیات میں۔ دیکھیں گائے کو ذبح کرنے کی حکمت یہ تھی، نمبر 1 قاتل کا پتہ چل جانا تھا تاکہ جو یہ جھگڑا کر رہے تھے، دیت مانگ رہے تھے، جھوٹا الزام لگا رہے تھے نیک لوگوں پر، وہ سب پر واضح ہو جاتا۔ اور دوسرا گائے کی محبت بھی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، وہ بھی سب کو پتہ چل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بنی اسرائیلی ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے گائے کو ذبح کر دیا تو گائے کی مار ہمیں پڑے گی، کوئی مصیبت آفت ہم پر ٹوٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہانے بنا رہے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ گائے کیسی ہو،
ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، مزید بتاؤ مزید بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، حالانکہ اللہ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ نمبر 1، وہ گائے کی محبت چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں۔ نمبر 2، جو بھتیجا تھا عامر کا وہ چھپا رہا تھا کہ اس نے عامر کا قتل کیا ہے، اور بھلے لوگوں پر الزام بھی لگا رہا تھا اور ان سے دیت بھی مانگ رہا تھا۔ اس طرح اس نے ساری قوم کو فتنے میں مبتلا کیا ہوا تھا، آپس میں وہ لڑ جھگڑ رہے تھے۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے یعنی گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی اسے ٹکراؤ، مارو۔ جب بالآخر گائے ذبح ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب گائے کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور مقتول یعنی عامر کی لاش پر وہ ٹکڑا جو ہے وہ لگا دو، ٹکرا دو۔ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتائے گا۔ کہا جاتا ہے ایسا ہی ہوا، جب گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگا تو مقتول اس کے ٹکرتے ہی زندہ ہو گیا۔ اس نے قاتل کا یعنی اپنے بھتیجے کا نام بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا، اور اس طرح قاتل بھتیجے کا جو پول تھا وہ کھل گیا۔ آیت کے آخر میں ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ گائے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذبح کروا کر بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے کو لگوایا اور وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور اس واقعے سے بنی اسرائیل کا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے بعث بعد الموت، وہ بہت ہی کمزور تھا، اب مضبوط ہو گیا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق ہی انجام ہوگا، لہٰذا دنیا میں انہیں کچھ اچھے عمل کرنے ہوں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ اور بچوں، دوسرا یہ ہوا گائے کے ذبح کرنے سے فائدہ کہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کی محبت اللہ تعالیٰ نے نکال دی اور انہیں بتا دیا کہ اگر گائے واقعی معبود ہوتی، خدا ہوتی، تو وہ خود کو ذبح ہونے سے نہ بچا لیتی۔ اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گائے کے ذبح ہونے سے کوئی بھی آفت، کوئی بھی عذاب نہیں آیا، کوئی مصیبت نہیں ٹوٹی، بلکہ گائے کا ذبح کرنا وہ سمجھ رہے تھے زحمت بن جائے گا، مشکل مصیبت کا باعث بن جائے گا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ باعث رحمت بنا، یعنی اس کے فائدے ہی ہوئے۔ قاتل کا پتہ چل گیا، گائے کی محبت دل سے نکل گئی، انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ دنیا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن کیوں نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی اور ہر عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔